میری دانش میں تحریک انصاف آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، تحریک انصاف کا میری دانش میں ایک مطلب ہے، وہ ہے عمران خان نہیں اور آشقان عمران. ہاں اور سپورٹرز کے That's it. باقی یہ شبلی فراز، عمر ایوب، یہ سب بس ٹھیک ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ اللہ خیر سب اپنی بچا رہے ہیں، سب اپنی اپنی. اور اصل بات سیاست کر رہے ہیں. اور دوسری ایک بات ایسا، میں صرف آپ سے اجازت چاہتے ہوئے، میں دیکھیے یہ تو سب سے ایکٹیو بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، میں تو ان کو سب سے ڈاڈا کہتا ہوں، میں ان کو فیصل ڈاڈا کہتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے بھائی، دیکھیے نا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کے ووٹوں سے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں میں سے کسی ایک میں شامل نہیں ہوئے. ایک کی انگلی پکڑی آپ تھوڑی سی کہ یار چلو تمہیں کہیں یعنی پہنچاتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فیض حمید کے خلاف جو ایکشن کوئی پسند کرے یا نہ کرے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو 3-4 شادیوں میں دیکھا، جو کہ ظاہر ہے کہ یعنی پنڈی میں تھیں اور پنڈی سے متعلقہ لوگوں میں تھی. یہ ینگ آفیسرز کے کچھ حلقوں میں بہت یعنی پسند کیے جاتے تھے. کبھی جنید بندہ صاحب کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی، تعلق بھی چکوال سے ہے. ان کو جب آپ اتنی سخت سزا دیں گے تو آپ کا خیال ہے جب آپ میں اپنے گھر کے ایک اتنے سطح کے جرنیل کو جو ہے وہ سزا دے رہا ہوں تو ان کے ساتھ والے بندے کو میں چھوڑ دوں؟ واہ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ مجھے نہیں کوئی، میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. میں آپ کو تجزیے کی ٹوٹلی اگری 100%. ابھی جو سزا ہو رہی ہے وہ ہوگی وہ ٹاپ سٹی والے معاملے میں پرائمریلی، جو بالکل ہی ان کا ایک ذاتی اور تھا، اس کا انسٹیٹیوشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سب کچھ نہیں تھا. خان صاحب پہ میں واپس آتا ہوں، لیکن پہلے میرا فیصل سوال یہ ہے کہ پھر بات کون کرے گا اگر یہ لیڈرشپ صرف اپنے آپ بچا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب ایک ہارڈ لائن لے کے بیٹھے ہوئے، آپ کہتے ہیں کہ فلیکسیبل ہیں، بات چیت کرے گا، تو خان تو اندر ہے، باہر تو ان لوگوں نے بات کرنی ہے، تو پھر who is going to talk؟ نیگوشیٹ کہاں سے ہوگی باتیں؟ دیکھیں مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیں ٹاپ سٹی کا مظہر بھی ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے، سوری ٹاپ سٹی کا جو آپ کیس میرا خیال تھا لائن ڈراپ ہو گئی. مظہر میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھے یہ امپریشن ملا تھا کہ لائن کٹی ہوئی ہے. ٹاپ سٹی کا جو کیس ہے نا، وہ اتنا سا کیس ہے، اس میں بہت سارے افسروں کا کریئر تباہ ہو گئے ہیں. ٹاپ سٹی کے بعد قتل و غارت ہے، پولیٹیکل انوالومنٹ ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کو استعمال کرنا ہے، اپنے انسٹیٹیوٹ کی پاور کو استعمال کرنا ہے، نیشنلی انٹرنیشنلی کیمپیننگ. اور یاد رکھیں گے پشاور میں جب پہلا دھرنا ہوا آرمی کے ادارے کے پر، یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس میں، اس وقت کور کمانڈر پشاور جو تھے وہ فیض حمید صاحب تھے، تو اور گھر کا بیدی بھی فیض حمید صاحب تھا. لیکن فیض حمید صاحب کے ہمارے باپ تھے جن کو ہم آرمی چیف بنانا چاہ رہے تھے، وہ ہمارا مورا تھا، کیونکہ ہم نے پریزیڈنٹ فارم آف گورنمنٹ بنا کے پریزیڈنٹ بننا تھا، کنگڈم چلانی تھی. اور یہ ساری کنگڈم اور ساری پلاننگ، دیکھیں میں بار بار جب آپ کو کہتا ہوں نا کہ یہ اتنی خوفناک، اتنی بھیانک ہے، میں بگ کنڈوز کرتا ہوں 100%. ان کے خیر میں قریب بھی نہیں ان کے تجربے کے، ہمارے استادوں میں سے ہے جاوید صاحب. لیکن جب وہ اپنے ادارے کی جو چیف آف آرمی اسٹاف نے بنیاد ڈالی ہے 75 سال میں کہ انصاف طاقتور اور ایک عام آدمی کے لیے برابر ہوگا، تو جب وہ اپنے آدمی کو دیں گے تو کسی کو چھوڑ دیں گے. بنیاد میں ایک فرق تو ہے نا، میں مظہر کو بھی لے لوں، شامل کر لوں، از کنیکٹڈ. مظہر ابھی تک جتنے چارجز لگے ہیں جنرل فیض حمید پہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے ہیں. یہ بھی غلط ہے. نہیں، جو میں پریس ریلیز کی بات کر رہا ہوں، میں کل کو کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، میں تو ابھی تک جو آفیشیل ورژن ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ انہوں نے یہ کیا، پوسٹ میں 2 حصے ہیں یار پریس ریلیز کے. جو پہلا جو ہے وہ پری بھی ہے، تو ورنہ ٹاپ سٹی کیسے آ گیا؟ وہ ٹاپ سٹی سپریم کورٹ پہ ڈالا گیا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا، اس کے بعد ہم نے انویسٹیگیٹ کیا اور پھر ہم آئے، اور باقی سارا پوسٹ ریٹائرمنٹ پہ ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی نیگوسیشن ہونی ہے مظہر، تو ملٹری ٹرائل اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا جب ڈفرینٹ پرائم منسٹر رگڑے گئے، ان کو سویلین کورٹس کے تھرو رگڑا گیا. سپریم کورٹ نے نکالا نواز شریف صاحب کو، سپریم کورٹ نے فارغ کیا ان کو گیلانی صاحب کو، سپریم کورٹ نے پھانسی لگایا بھٹو صاحب کو. دیر واز آلویز اے سویلین فساد. یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ اگر یہ ٹرائل چلتا ہے اور ملٹری کورٹ میں چل کے سزا ہوتی ہے تو انسٹیٹیوشن پورا بوجھ اپنے پہ لے گا، بیکاز پھر پروسیکیوشن کا بھی، ایویڈنس کا بھی، سزا کا بھی سارا بوجھ بڑھتا ہے. کل کو بیچ میں فگ لیف ختم ہو جائے گا ایک پولیٹیکل فساد کا. کیا اس سے پہلے جو میں پلان اے پلان بی شیئر کر رہا تھا، باتیں شیئر کر رہا تھا، ایک بھرپور کوشش نہیں ہوگی کہ کسی قسم کی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے عمران خان صاحب کے ساتھ اور یہ ایکسٹریم سٹیپ ہمیں نہ لینا پڑے؟ ورنہ یہ تو ڈائریکٹلی پچ ہو جائیں گے ایک دوسرے کے اگینسٹ انسٹیٹیوشن
اور عمران خان اور ان کی پارٹی؟ دیکھیں مالک، کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اگر آپ ISPR کی پریس ریلیز کا جائزہ لیں تو جو 9 مئی کے حوالے سے ہے وہ مجھے، اور اس وقت جب پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا تو اسی وقت میں نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کو ایز این آپشن رکھا گیا. Exactly. یعنی آپشن یہ کہ انہوں نے اس کو کھلا رکھا 9 مئی کو، ڈائریکٹلی 9 مئی میں ابھی تک انہیں چارج شیٹ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فیض حمید کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی، تو اس میں پری ریٹائرمنٹ اور پوسٹ ریٹائرمنٹ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ میں. لیکن جب اسی پریس ریلیز میں آپ دیکھیں کہ جب آپ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں تو 1.5 سال بعد بھی یہی کہا گیا کہ جی ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور وہ ایک ایسی باریک لائن ہے جو میرے نقطۂ نظر سے شاید ایک آپشن کھلا رکھا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے PTI معافی مانگ لے، تو وہاں یہی تو میں بات کر رہا تھا مظہر کہ یہ انویسٹیگیشن اگر 1 سال 7 مہینے چل سکتی ہے تو 1 سال 7 مہینے اور بھی چل سکتی ہے.